ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست سید معراج حسین صابری، آپ کے اپنے چینل سید معراج آفیشیل میں آپ کا سواگت ہے۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی سے پہنچ جائے۔ شوال عید کا مہینہ جس کو کہتے ہیں رمضان کے بعد آتا ہے 16 شوال سن 521 منگل کے دن دوپہر کے وقت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اپنے نانا جان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا، سبحان اللہ، خواب میں دیدار کیا۔ جیسے ہی دیدار کیا تو میرے نانا جان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، اے عبد القادر، تم واز کیوں نہیں کرتے، تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت غوث اعظم بیان نہیں کرتے تھے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے نانا جان پیارے آقا حضور علیہ السلام، میں عجمی ہوں، میرا بڑے بڑے عراقی، یہ بڑے بڑے علماء، ان کے سامنے بولنے کی مجھے ہمت نہیں ہوتی، میں عجمی ہوں، عربیوں کے سامنے مجھے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو میرے آقا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے، اے عبد القادر، اپنے منہ کو کھول، اور 7 مرتبہ اپنے لعاب دہن غوث اعظم کے منہ میں ڈالتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی اتنا دھوک مبارک 7 مرتبہ غوث اعظم کو چٹاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میرے دادا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں اور آپ 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالتے ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں، اے دادا جان، آپ نے 6 بار ڈالا، نانا جان نے 7 مرتبہ ڈالا، آپ کو بھی 7 مرتبہ ڈالنا چاہیے تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اے عبد القادر، میں نے اس لیے نہیں ڈالا، میں بھی 7 بار ڈالتا تو کہیں میرے دل میں شبہ پیدا نہ ہو جاتا کہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برابر ہوں، یہ شبہ شک میرے دل میں پیدا نہ ہو جائے۔ دیکھیں حضرت علی کون ہے؟ جنت کی بشارت ملی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، علی تم جنتی ہو، اور آپ کے داماد ہیں، آپ کی چہیتی بیٹی کے شوہر ہیں، کتنے پسندیدہ ہیں، لیکن آپ اتنا ادب اور احترام کر رہے ہیں کہ کہیں میرے دل میں خیال نہ آ جائے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برابر ہوں۔ اور ایک آج کے وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح بشر ہے، معاذ اللہ، ان کی اوقات حیثیت کیا ہے؟ حضرت علی کہاں اور آج کا دیوبندی وہابی کہاں؟ حضرت علی نے تو انکار کر دیا کہ صرف میں 6 بار ڈالوں گا، 7 بار نہیں ڈال سکتا، میری ہمت و طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برابری کر سکوں، میں ان کی برابر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک آج کا مولوی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے برابر کہتا ہے، اپنے جیسا بشر کہتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے تو ان کی قبروں میں لمبے لمبے سانپ نکلتے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی قبر مبارک کو دیکھو، جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر برستی ہے۔ اور ہمیں بھی، اگر ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں سب کچھ ہمارا ہوگا اور آخرت میں بھی سب کچھ ہمارا ہو جائے گا۔ غوث اعظم کی شان تو وہ شان ہے، آپ کی دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، اپنے غلاموں کی تقدیریں بدل دی۔ ایک تاجر ہے، شیخ حماد دباس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے، تجارت کرنے کے لیے قافلے میں جا سکتا ہوں پردیس؟ تو آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، اور غوث اعظم کا ہی وہ زمانہ ہے۔ آپ جیسے ہی شیخ حماد دباس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں تاجر جاتا ہے، جانے کے بعد عرض کرتا ہے، اے اللہ کے ولی، آپ مراقبہ کرنے کے بعد ارشاد فرمائیں، کیا میں جا سکتا ہوں؟ میرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آپ مراقبہ کرتے ہیں، مراقبہ کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اگر تو تجارت کے لیے قافلے میں گیا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا، تیرے لیے اچھا نہیں ہے، تیرا مال بھی لوٹ لیا جائے گا، تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ اتنا سنتا ہے، سننے کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا ہے، یا سیدی، کیا میں قافلے میں جا سکتا ہوں؟ کہ میں اپنے مال کو تجارت کرنے کے بیچنے کی نیت سے جا سکتا ہوں؟ مجھے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ تو حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، جا، تو آرام سے تجارت کرنے جا، تجھے کچھ نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ دیکھیے انہوں نے مراقبہ کیا، تقدیر پڑھ لی، اللہ والے آنکھوں کو بند کر کے
تقدیر پڑھ لیتے ہیں کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، لیکن غوث اعظم کی شان پر قربان میرے آقا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے جا اور اپنا مال بیچ کر آرام سے آ، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں مال بیچنے کے لیے چلا گیا، جانے کے بعد 1000 درہم میں نے اپنے مال کو بیچ دیا اور میں ایک گھر کرائے پہ لیا، وہاں پر رات کو سو گیا۔ پہلے میں نہانے کے لیے گیا، غسل خانے میں جانے کے بعد اپنے 1000 تھیلی کو وہاں رکھ دیا، بھول کر میں اپنے کمرے پہ آیا اور آنے کے بعد سو گیا۔ سو کر جیسے ہی دیکھا خواب دیکھتا ہے کہ جس قافلے میں وہ شامل ہے وہاں کے ڈاکو آتے ہیں، آنے کے بعد سب کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور مارتے مارتے سب کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، سب کا مال چھین لیتے ہیں، اس کا بھی مال چھین لیتے ہیں اور اس کے بھی تلوار گلے پہ مارتے اس کا گلا کٹ جاتا ہے۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور سب کو مار دیا، مجھے بھی مار دیا، میرے مال کو چھین لیا۔ جیسے وہ دیکھتا ہے کہ میری گردن کٹ گئی فوراً گھبرا کر اٹھ جاتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے گھبرا کر؟ خون کے اثر اس کی گردن پر نظر آتے ہیں، خون کے اثار، اور جو ضرب اس کو لگی تھی نا چوٹ، تکلیف ہوتی ہے اس کو، ایسا لگتا ہے اصلیت میں میرے ساتھ میں حادثہ گھٹا ہے، اس کے گردن پہ بھی خون کے آثار ہیں اور اس کو تکلیف بھی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ سوچتا ہے میرے 1000 درہم کی تھیلی، وہ غسل خانے میں جاتا ہے، جانے کے بعد اپنی تھیلی کو دیکھتا ہے وہیں پاتا ہے، اٹھا کر لے کر آ جاتا ہے۔ جانے کے بعد پھر ان بزرگ کی بارگاہ میں جاتا ہے، جانے کے بعد جیسے بزرگ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد پکار کر ارشاد فرماتے ہیں جا میری بارگاہ میں مت آ، عبد القادر کی بارگاہ میں جا۔ تیرے جانے کے بعد عبد القادر نے 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تیری تقدیر کے لیے، 70 مرتبہ عبد القادر نے دعا کی تیرے لیے کہ تیرے ساتھ میں جو حادثہ گھٹنے والا تھا وہ اصلیت میں نہ گھٹ کر خواب میں گھٹ جائے، یہ ان کی دعا کی بدولت ہے، جا ان کے پاس جا۔ تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے، آپ دیکھنے کے بعد سمجھ جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخ نے میری بارگاہ میں بھیجا ہے اور میرے دعا والی بات تجھ کو بتا دی۔ فوراً سمجھ گئے کیونکہ آپ تو روشن ضمیر ہیں، دلوں کا حال سے واقعی میں آپ جان جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا واقعی میں نے 70 مرتبہ اپنے رب سے تیرے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ میں جو حقیقت میں گھٹنے والا واقعہ ہے وہ خواب میں کر دے، تو میرے دعا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری حقیقت کو خواب میں بدل دیا۔ شان ہے غوث اعظم کی، اگر ہم غوث اعظم سے وابستہ ہو گئے تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ملیں گے، ہمیں برکتیں ہی برکتیں، ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ ہمیں صرف غوث اعظم سے نپٹنے کی ضرورت ہے، غوث اعظم سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔